बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस मौजू पर मुझे इजहार ख्याल करना है, मुझे ये मालूम है कि इसके ऊपर आपके व्यूज़ बहुत कम आएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो चलन है, ख़ास तौर पे मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है ये यूट्यूब के मामले में, कि मैं इसमें रोज़ाना डेली जिस तरह से मेहनत करके ख़बरें तलाश करके आपको देता हूँ, उसमें आप लोगों की बहुत कम दिलचस्पी होती है। जिस दिन मैं कोई इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ा ख़बर दूँ या किसी अयूदा के बारे में ख़बर दूँ, तो उस दिन जो है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो लपक कर आते हैं उस टॉपिक के ऊपर और देखते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये ख़ास तौर पर बहुत ही अहम है, और इस टॉपिक को करने से पहले जो मेरी दिली कैफियत है वो बहुत ही दिल गिरफ्ता है, और यकीन जाने कि बहुत ही तबीयत के अंदर उदासी छाई हुई है, और मैं सोच रहा था कि इस कैफियत को मैं कैसे बयान करूं। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो बयान किया है कि हैरान हूँ दिल को रोऊँ कि पीटूँ जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूँ नूह अगर को मैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा जो है ये ख़ास तौर पे दो इशू जो है ये हमारी उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो इस वक्त यूरोप में आकर मुकीम है, और वो यूरोप में मुकीम होने के बाद ये समझते हैं कि शायद वो दुनिया के सबसे मुतमद्दन और सिविलाइज्ड जो है वो लोग हो गए हैं। लेकिन जब उनको टटोला जाए, उनको देखा जाए, तो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि खिद्दू को जितना भी फोला जाएगा, यानी वो एक खिद्दू जो है वो कपड़े का गेंद होता था, तो उसके अंदर से टाँकियों के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, यानी कपड़े के टुकड़ों के सिवा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो हमारी कैफियत है वो यूरोप के अंदर रहने वालों की यही है कि यहाँ पर बहुत कम, हम जब यहाँ पर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किरदार के अंदर क्या तब्दीली आती है, यानी यही तब्दीली आती है कि हम में से अक्सर व बेशतर ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में कभी पंतलून नहीं पहनी थी, कभी पैंट नहीं पहनी थी, और यहाँ पर आकर हमने वो पहननी शुरू कर दी। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोरनैया, काये दे कोरनैया मॉडर्न, नंबर 27 कोरनैया दे युवरिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। बल्कि इतनी तरक्की हमने लिबास में की कि हम गर्मियों में बरमूदा भी पहन के फिरते हैं, हालांकि पाकिस्तान में कभी हमने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर ये है कि यहाँ पर आकर जो है वो अगर कोई शार्प किस्म का बंदा है तो वो ज़ुबान भी सीख लेता है, और उसको फिर ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर सबकत हासिल हो जाती है दूसरों के ऊपर। तो ये काम है कि जो यहाँ हम आकर करते हैं, बाकी उसके अलावा मेंटेलिटी हमारी वही रहती है, हमारी जहनीत तब्दील नहीं होती है। हम जो कल्चर अपना वहाँ से पाकिस्तान से लेकर आते हैं, जो हमारा देहाती कल्चर होता है, जो हमारा जहालत पर मबनी, मैं बड़ी मादरत के साथ ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि जो जहालत पर मबनी हमारा कल्चर होता है, वो भी हम साथ लेकर आते हैं, और उसके मज़ाहिर जो है वो यहाँ यूरोप के अंदर आपको नज़र आते हैं। यानी सबसे बड़ी मिसाल तो सारा की है कि जो कत्ल हुई है लड़की, एक पाकिस्तानी नज़ाद 10 साला लड़की थी कि जो यूके में रहती थी, और उसके वालिदैन जो थे, वालिदा उसकी जो है वो ईस्टर्न यूरोप से ताल्लुक़ रखती थी और पोलिश थी, और उससे वो बच्ची पैदा हुई थी। बाद में माँ बाप की अलहदगी हुई, और पाकिस्तानी फिर ज़ाहिर बात है कि जब आपको मालूम है कि पेपर मिल जाएं और बाकी सारे जो है वो दलदर धुल जाएं, तो उसके बाद फिर अगला काम हम ये करते हैं कि जो यहाँ पर हमने शादी की होती है, सबसे पहले उसको फारिग करते हैं, क्योंकि माँ बाप का भी प्रेशर होता है कि गोरियाँ जड़ियाँ ने सकियाँ नहीं होंदियाँ किसी दियाँ, इस तरह नहीं होता। यानी कि इस तरह की बातों में आकर जो है हमारा भी फिर ये नुक्ता नज़र यही होता है, यानी कि हम किसी के कहने पर या उकसाने पर ये सारा कुछ करते हैं। हमारी अपनी भी दिल की कैफियत वही होती है, लिहाजा हम मौका मिलते ही सबसे पहले उस बीबी को फारिग करते हैं कि जो यहाँ पर हमने आकर शादी की होती है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में शादी रचाने का या पाकिस्तानी खातून से शादी रचाने का जो है वो शौक़ पूरा करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, सारा जो है वो पैदा हुई थी उस वालदा से कि जो पोलिश थी और उसकी वो बच्ची थी, और बाद में जो है माँ बाप को वहम हो गया, उसके जो सौतेली माँ थी बीनश बतूल, और उसका बाप जो टैक्सी ड्राइवर था इरफान शरीफ, उसको ये वहम हो गया था कि ये शायद को काला जादू का असर है। लिहाजा उन्होंने इस खौफनाक तरीके से, चले माँ तो सौतेली थी लेकिन इंसान थी, इंसान भी इंसान के ऊपर जुल्म करते हुए इस कदर संगदिल नहीं होता, लेकिन बाप की ये कैफियत नहीं होनी चाहिए थी। बाप ने इस कदर उसके ऊपर जुल्म किया है
کہ جو تفتیش کے دوران معاملات سامنے آئے ہیں کہ پوری رات اس کو ٹانگوں کے بل بٹھایا جاتا تھا، پھر اس کو کرکٹ بیٹ سے پیٹا گیا ہے، پھر ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے اوپر زخموں کے نشان تھے اور ان کو چھپانے کے لیے جو ہے اس کو حجاب پہنایا جاتا رہا۔ پھر جو ہے وہ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اس بچی کو جو ہے دانتوں سے، انسانی دانتوں سے کاٹا گیا، کیونکہ جب اس کی پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کو جو ہے وہ انسانی دانتوں کے ذریعے سے اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ زخم جو ہے وہ نمایاں کیے گئے ہیں۔ تو یعنی کس قدر سنگ دلی ہوگی، اور کیا ہے کہ وہم یہ ہے کہ جادو کر دیا ہے۔ سوتیلی ماں کا جیسے ہے ہمارے چلن ہوتا ہے وہی یہاں پر آ کر نظر آیا، حالانکہ وہ سوتیلی ماں UK میں رہ رہی تھی، لیکن اس کی مینٹلٹی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور باپ اس کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ظلم و ستم ڈھاتا رہا، اور اس میں اس کا چچا بھی شریک تھا۔ پھر وہ تینوں جو ہے وہ لڑکی کی لاش اس گھر میں چھوڑ کر پاکستان فرار ہو گئے، اور پاکستان جا کر جو ہے وہ خبر دی ہے کہ آپ کی وہ ہماری بچی جو ہے وہ گھر میں اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور پولیس نے جب جا کر دیکھا تو وہاں پر بچی کی جو ہے وہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو ناظرین محترم، یہ کیا کہ پیچھے سوچ ہوئی کہ جادو کا اثر تھا۔ پھر اسی طرح سے اب جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کا گاؤں ہے، وہاں پر ایک بچی زارا کو قتل کر دیا گیا، اور زارا کوئی معصوم بچی نہیں تھی، شادی شدہ بچی تھی۔ اس کا میاں اٹلی میں رہتا تھا اور وہ اٹلی خود بھی رہ کر آئی تھی، تو ماں باپ کو اس چیز کا رنج تھا کہ شاید اس نے جو ہے ان کے اوپر کوئی تعویذ کیے ہوئے ہیں، کوئی جادو کیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ ان کو ان کے بیٹے سے الگ کر دیا۔ یہ بڑے ایک دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے وہ بیٹا ان کی غلامی کے اندر رہے، اور اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار بھرے کوئی لمحات گزار لے یا پیار بھری کوئی باتیں کر لے، اور یہاں پر جو ہے مسئلہ یہ بھی نکلا کہ وہ جو پیسے بھیجتا تھا جو پاکستان میں ماہانہ، وہ جو ہے وہ اس کے پاس بھیجتا تھا کہ جو اس کی بیوی زارا تھی، تو لہٰذا اس کی ساس جو سگی خالہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ سگی ماں کے بعد اگر کوئی دوسرا محترم رشتہ ہوتا ہے تو وہ خالہ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خالہ جو ہے وہ ڈائن بن گئی، اور اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اس کی 5 بیٹیاں تھیں، ان کے ساتھ مل کر، اور ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ لاہور سے بلوایا گیا، تو اس کے ذریعے سے سب سے پہلے تو زارا کو جو وہ سوئی ہوئی تھی اس کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کر اس کا دم گھونٹ کر جو ہے اس کو مارا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی لاش کی وہ بے حرمتی کی ہے کہ سارے جسم کے اعضاء جو ہے وہ کاٹ دیے گئے، بازو جسم سے الگ کر دیے گئے، ٹانگیں الگ کر دی گئی، ٹانگوں کے پھر ٹکڑے کیے گئے، پھر گردن کاٹ دی گئی، اور شناخت مٹانے کے لیے اس کے چہرے کی جو یعنی کہ جیسے کسی بکرے یا گائے کی سری بھونی جاتی ہے اس طرح سے اس کی سری کو جو ہے وہ چولہے کے اوپر رکھ کر مسک کیا گیا تاکہ بعد میں شناخت نہ ہو سکے کہ یہ کون تھی۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اور وہ جو ہے وہ جب اس کا باپ 4 دن اس کے فون کے اوپر فون کرتا رہا اور بیٹی کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا تو وہ پریشان ہو کر آیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ اپنی سالی سے پوچھا، یعنی جو اس کی ساس تھی وہ اس کی سالی بھی لگتی تھی اس کے باپ کی، تو اس نے کہا جی وہ کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، جس پر اس نے پولیس رپورٹ کرائی۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی، اور خوش قسمتی سے لڑکی کا باپ بھی پولیس میں ملازم تھا تو یہ ذرا جلدی سنوائی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ بچی کو ظلم ستم کر کے اس کی لاش کو 2 بیگ کے اندر بند کر کے، تھیلوں کے اندر، بوریوں کے اندر بند کر کے، ایک کو جو ہے وہ غالباً نہر میں پھینک دیا گیا اور دوسرا کسی جوڑ میں پھینک دیا گیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ تو بعد میں جو ہے پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی ہے تو وہاں پر بھی یہی ساس نے کہا جی کہ جس نے جادو کیا ہوا تھا، یعنی کہ ہماری سوچ جو ہے وہ یورپ میں آ کے نہیں بدلتی، سوائے اس کے کہ ہم نے پنتلون پہننا شروع کر دی، ہم نے جو ہے وہ اچھے چشمے لگانے شروع کر دیے، ہم نے جو ہے وہ ماڈرن اپنے آپ کو کر لیا، ہیئر سٹائل چینج کر لیا،
سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو کچھ ہم لعنتیں اور جو کچھ جہالت جو ہے وہ پاکستان سے لے کر آتے ہیں وہ یہاں پر بھی ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اسی کا یہ مظہر ہے کہ یہاں پر پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے اٹلی کے اندر ایک اور لڑکی سمن عباس کو قتل کیا گیا تھا. اب ماں باپ نے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ شادی کرنا چاہتے تھے اس کی مرضی کے خلاف، تو جس کے اوپر اس کو قتل کر کے اس کی بھی لاش کو بڑے دور دراز علاقے میں جا کے دفنایا گیا ہے. وہ تو CCTV فوٹیج کی مہربانی ہو کہ جس میں اس کے رشتہ دار جو ہے وہ بھالے اور جو ہے وہ کسیاں لے کر جا رہے تھے تو پتہ چل گیا کہ یہ کہیں مار کر آئے ہیں. پھر اسی طرح سے یہاں پر تراسا کے اندر واقعہ ہوا تھا کہ 2 بہنوں کو پاکستان لے جا کر مار دیا گیا تھا، ان کا بھی یہی معاملہ تھا. اور پھر ہمارے یہاں بدچلنی کا الزام لگانا بہت آسان ہے. اگر بدچلن بھی تھی تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ان کی شادیاں جو ہیں وہ ٹائم کے اوپر کریں. یہاں پر ہمارے عموماً جو ہے وہ لوگ لا کر بچیوں کو کام پر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کما کے لاؤ، والد کو دو، والدہ کو دو، تاکہ وہ اپنے جو ہے غربت کے دکھ جو ہے وہ دھو سکے. بچیوں کے جذبات کو، بچوں کے جذبات کو نہیں دیکھتے. تو ناظرین محترم، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بہت دردناک ہے. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی سوچ کو بدلو، اور یہ توہم پرستی جو ہے خاص طور پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کرو اپنے اندر سے. جب تک ہم توہم پرستی کے شرک سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم اپنے حالات کو نہیں سدھار سکتے. اسی طرح سے بچیاں قتل ہوتی رہیں گی، اسی طرح سے جو ہے وہ بچیوں کو ذبح کیا جاتا رہے گا، اسی طرح سے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے کنوؤں کے اندر پھینکا جاتا رہے گا. یہ 2 واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے معاشرے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. تو خدا را ایسی حرکتیں نہ کیا کریں کہ جس سے پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بدنام ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں دل دہلا دینے والے واقعات تھے کہ جنہوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے پوری کی پوری قوم کو. تو لہذا خدا را ان جو ہے ایسی حرکتوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو توجہ دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں. اگر وہ جوان ہو گئے ہیں تو ان کی شادی میں دیر نہ کریں تاکہ وہ کسی اور راستے پر چل نہ نکلیں. قصور جو ہے وہ آفٹر آل والدین کا ہوتا ہے جو بعد میں معصوم بن جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں. اور یہی زارا کے معاملے میں ہوا کہ وہ قدیر اپنے خامد کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ والدین نے اس طرح سے لیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا اور سارے کا سارا منظر جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. حالانکہ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، 1 جان نہیں گئی، 2 جانیں گئی ہیں اور ایک اور اس کا بچہ ہے کہ جو اس وقت ہے. تو ناظرین محترم، یہ کیفیت جب تک بدلے گی نہیں اس وقت تک جو ہے ہم اپنے آپ کو متمدن یا سویلائز جو ہے وہ لوگ نہیں کہلوا سکتے. چاہے ہم جتنا مرضی اکڑ کے پھریں، لوگوں کو بتا دیو یہ جو یورپ رہنے ہیں جی، پیرس دیاں راتاں بڑیاں زبردست ہوندیاں نے، بارسلونا کیا مزے نے جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مینٹلٹی ہماری تبدیل نہیں ہے. ہم اسی طرح اسی سوچ کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر جہالت پر مبنی سوچ ہوتی ہے. لہذا اس کو تبدیل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. اور یہ تبھی ہوگی کہ جب ہم ان کا اتباع کریں گے پوری طرح سے. اگر تو ہم اپنے سٹینڈرڈ پر چلیں گے تو وہ اتباع نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں پر شفاعت ہوگی. تو اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.